نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے خلیفہ رسول خدا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا، مومن کے لیے بہترین کام خدا کی خاطر جہاد ہے۔ ابو بکر نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو بلال؟ میں مرنے تک خدا کی خاطر جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر نے فرمایا، اور اذان کون دے گا؟ حضرت بلال دیدہ نم لیے بولے، میں خدا کے رسول کے بعد اذان نہیں دے پاتا۔ ابو بکر نے فرمایا، رکو اور نماز کے لیے اذان دو بلال۔ حضرت بلال نے کہا، اگر آپ نے مجھے اپنی باتیں ماننے کے لیے آزادی دی تھی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے خدا کی خاطر آزاد کیا تھا تو مجھے اس کے لیے آزاد رکھیں جس کے لیے آپ نے مجھے آزاد کیا ہے۔ ابو بکر نے کہا، میں نے تمہیں خدا کی خوشنودی کے لیے آزاد کر دیا، اے بلال جہاں چاہو وہاں جاؤ۔ بلال نے الشام کا سفر کیا جہاں وہ مجاہدین کے ساتھ رہا۔ رسول خدا کی وفات کے بعد بلال مدینہ منورہ میں قیام نہ رکھ سکے۔ جب بھی وہ نماز کے لیے پکارتے اور کہتے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہیں غم اور افسردگی سے ان کی آواز گھٹ جاتی۔ اسی لیے وہ الشام کو گئے اور مجاہدین میں شامل ہوئے۔ کچھ برس بعد بلال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا۔ انہوں نے کہا، اے بلال، یہ کیا سرکشی ہے؟ کیا اب بھی ہم سے ملنے کا وقت نہ آیا؟ بلال کا یہ سننا تھا کہ مدینے کے سفر کے لیے نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر تشریف لے گئے اور اس وقت بھی غم سے نڈھال تھے۔ چنانچہ حضرت حسن اور حضرت حسین ان کے پاس آئے۔ آپ نے انہیں چوما اور گلے لگایا اور فرمایا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ فجر کی اذان دیں۔ چنانچہ بلال مسجد کی چھت پر گئے اور جب انہوں نے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینہ لرز اٹھا، اور جب کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مدینہ اور بھی لرز اٹھا، اور جب انہوں نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو خواتین اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ اس دن سے پہلے کبھی اس طرح خواتین اور مردوں کو روتے نہ دیکھا۔ چنانچہ مسلمانوں نے ابو بکر سے استدعا کی کہ بلال کو اذان کے لیے مامور کریں۔ نماز کے وقت مومنین کے خلیفہ نے بلال کو اذان کے لیے کہا اور حضرت بلال نے اذان دی، اور پھر اتنی تعداد میں صحابہ کرام جمع ہوئے کہ جتنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حاضر رہتے تھے۔ جب حضرت بلال اذان دے رہے تھے، صحابہ کرام زارو قطار رو رہے تھے، اور ان میں علی بن ابو طالب سب سے زیادہ رو رہے تھے۔ حضرت بلال کی وفات پر ان کی اہلیہ زارو قطار گریا کر رہی تھی۔ تب انہوں نے کہا، مت رو، کل ہم اپنے پیاروں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملیں گے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما